بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، اسے یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سی ریاکاری بھی شرک ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان چھپے ہوئے پرہیزگار نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی محفل میں وہ نہ آئیں تو کوئی ان کی غیر موجودگی کو محسوس نہ کرے، اور اگر کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، وہ عموماً گرد و غبار والے اور تاریک مقامات پر ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح بوسیدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رہنے کی دعا کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے گواہی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ جب بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ جب بندہ کہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی حکومت ہے اور میرے لیے ہی حمد و ثنا۔ جب بندہ کہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اور کفار کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے تو اس کے عدل سے یہ قوی امید ہے کہ آخرت میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس شخص کے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی اور سزا نہ دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قوی امید ہے کہ جس گناہ کو وہ معاف کر چکا ہے اس کی سزا دوبارہ نہیں دے گا۔